عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہو قال عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیت بہ فصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی وصاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فضل الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معاکما تحت الکساء وقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المؤمنین وقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی ووسی وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل العلی تحت الکساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم اتیتہ نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء
فقال وعليك السلام يا بنتي وبسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني للرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إلى أن يتفرقوا. فقال العلي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا.
فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. ہر گنچہ و گل کے دامن میں اشک غم سہکا موتی ہے. ہر گنچہ و گل کے دامن میں اشک غم سہکا موتی ہے. ہر برگ پہ آنسو ہوتے ہیں جب رات کو شبنم روتی ہے. ہر گنچہ و گل کے دامن میں اشک غم سہکا موتی ہے. یہ شاہ خدا کا وہ غم ہے تا عمر بھی روئے تو کم ہے. یہ شاہ خدا کا وہ غم ہے تا عمر بھی روئے تو کم ہے. ہر خلد بھری جس کی قیمت وہ اشک غم سہکا موتی ہے. ہر گنچہ و گل کے دامن میں اشک غم سہکا موتی ہے. ایمان کے ناصر کیا کہنا مظلوم مسافر کیا کہنا. ایمان کے ناصر کیا کہنا مظلوم مسافر کیا کہنا. جب ذکر تیرا آ جاتا ہے دل تھام کے دنیا روتی ہے. ہر گنچہ و گل کے دامن میں اشک غم سہکا موتی ہے. عرضی میں لکھا ہے سغرا نے چند دم بھر بھی نہ پایا اے بابا. عرضی میں لکھا ہے سغرا نے چند دم بھر بھی نہ پایا اے بابا. میں رات کو رویا کرتی ہوں جب چین سے دنیا سوتی ہے. ہر گنچہ و گل کے دامن میں اشک غم سہکا موتی ہے. ہاں میدان میں چلے ہیں کیا اکبر خیموں میں بپا ہے کیوں محشر. ہاں میدان میں چلے ہیں کیا اکبر خیموں میں بپا ہے کیا محشر. کیوں ثانی زہرا احمد کی تصویر کو لپٹی روتی ہے. ہر گنچہ و گل کے دامن میں اشک غم سہکا موتی ہے. رو رو کے پکاری سہکی بہن لو سمر لیلا یا ہے رسن. روک رو کے پکاری سہکی بہن لو سمر لیلا یا ہے رسن. عباس ترائی سے آؤ اب قید سکینہ ہوتی ہے. ہر گنچہ و گل کے دامن میں
اشک غم سے کام ہوتی ہے، سجدے میں رہا سر سبط نبی، گردن پر چھری چلتی ہی رہی، سجدے میں رہا سر سبط نبی، گردن پر چھری چلتی ہی رہی، دکھلا دیا صحنے دنیا کو، یوں حق کی عبادت ہوتی ہے ہر گنچہ و گل کے دامن میں، اشک غم سے کام ہوتی ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ عزاداری حسین کا اتنا اہتمام کیوں، اور سید الشہداء کا مشن کیا جس کے لیے انہوں نے یہ قیام کیا اور اتنی عظیم قربانیاں دیں، یہ ان 10 مجالس کے لیے منتخب عنوان ہے۔ گفتگو کے 2 حصے ہیں۔ آخر شہادتیں بہت ہوئی ہیں، ظلم بہت ہوئے ہیں، قربانیاں بہت دی گئی ہیں، لیکن آخر امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں اور شہادتوں کی یادگاری منانے پر اتنا زور کیوں ہے، اور صدیاں گزر رہی ہیں، نسلیں گزر چکی ہیں، اس کا اہتمام اس طرح کیوں کیا گیا کہ ہر انقلاب بھول میں آ جاتا ہے، ہر حادثہ
چاہے کتنا ہی دردناک کیوں نہ ہو، کچھ دنوں میں بھلا دیا جاتا ہے، یہ فطرت ہے۔ تو آخر اس انقلاب میں کون سی ایسی بات ہے کہ جتنا اس انقلاب کا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا ہی انقلاب پھیلتا جا رہا ہے۔ کسی دن میں نے جملہ آپ کی خدمت پہ کہا تھا اور اکثر کہتا رہتا ہوں کہ حسین دنیا میں روشنی کرنے کے لیے شمع اور چراغ جلائے جاتے ہیں، لیکن حسین نے کربلا میں چراغ بجھا کے روشنی کی تھی۔ چراغ جلتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی روشنی گھٹتی اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہدایت کا جو چراغ حسین نے جلایا اس کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی جو حادثہ گزرا، صہیونزم نے جو حملہ کیا اور پہل کر کے حملہ کیا، میں نے جملہ کل پرسوں ہی آپ سے کہا تھا کہ تاریخ مذہب اہل بیت علیہم السلام، یعنی وہ مسلمان جو یہ مانتے ہیں کہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے ذمہ دار اور مسلمانوں کے حاکم مولا علی تھے، اور ان کے بعد ان کی نسل میں آنے والے ائمہ، چاہے انہیں دنیا نے مانا ہو یا نہ مانا ہو۔ جو مذہب اہل بیت کہلاتا ہے، مذہب اہل بیت کی تاریخ پڑھ لیجئے، یہ سر کاٹ کے نہیں پھیلا ہے، سر کٹا کے پھیلا ہے۔ انہوں نے دوسروں کا خون بہا کے مذہب کی ترویج نہیں کی ہے، ان کا خون بہایا گیا ہے۔ تو دنیا میں لوگ، اصل میں ایک اور جملہ یہیں پہ کہنا ضروری ہے۔ ایک تو مشہور جملہ ہے کہ کہا جاتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے مسلمان۔ مسلمانوں کی حکومت ہر حکومت کی طرح طاقت اور زور سے پھیلی ہے، لیکن اسلام طاقت سے نہیں پھیلا ہے۔ اور اگر کسی کا اسلام طاقت سے پھیلا ہوگا، لیکن اہل بیت والوں کا اسلام طاقت سے نہیں پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں اکثر دہراتا ہوں۔ یہ حسین علیہ السلام کی شہادت کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کا خصوصی اہتمام کیوں کیا گیا کہ آج 14 صدیاں ہو چکی ہیں، ہونے والی ہیں، شہادت کو ہونے والی ہیں، اس کے باوجود پھیلتا جا رہا ہے یہ معرکہ، اور اس کے حادثے کی غم کی کیفیت اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے وہ پیغام ہے جو کربلا نے دیا ہے۔ بہت سے پیغامات ہیں، لیکن ان میں سے ایک پیغام جو بہت نمایاں ہے کہ باطل کے آگے حق سر کبھی نہیں جھکاتا۔ حق باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ اس بات کو پوری دنیا کو پیش کرنا اور سمجھا دینا یہ بھی حسین کا مشن تھا، ورنہ چند بچوں کے ساتھ، چند بوڑھے لوگوں کے ساتھ کربلا میں جو 72 لڑنے والے تھے، ان میں سے کتنوں کے پاس گھوڑے تھے، کتنوں کے پاس اسلحے تھے؟ بہت چھوٹی تعداد، وہ بھی سپاہی نہیں، ٹرینڈ لوگ نہیں، اس میں بوڑھے بھی، بچے بھی، اسلحے بھی نہیں، جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں۔ یہ سب لے کے حسین کیوں اٹھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ حق کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا، اور حق ظالم کو روکنے ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا پیغام ہے کربلا کا، اور حسین کا یہ مقصد ہے کہ دنیا کو سمجھایا جائے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا جاتا اور باطل کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ جب یزید کی طرف سے ولید کو معین کیا گیا، پیغام دیا گیا کہ بیعت لو، مجالس میں آپ لوگ ہر سال سنتے ہیں اور میں بھی تقریباً سالانہ کہیں بھی اشرا ہو اس میں یہ بات
پڑھتا ہوں، اب آ گئی ذہن میں تو آپ کے سامنے وہ اسے دہرا رہا ہوں، اور یاد دلانا ہی ہماری مجالس کا کام ہے، کچھ نیا لانا نہیں ہے۔ بات تو وہی پرانی رہے گی، زمانے کے حالات کے تحت اس میں سے کیا پیش کیا جائے، کب پیش کیا جائے، کہاں پیش کیا جائے، کہاں کیا ضرورت ہے، کہاں کیا بات پہلے کہی جانا چاہیے۔ خطیب کا صرف اتنا کام ہے، نہ یہ کہ کچھ نیا لانا۔ جب آپ سننے والے، میں نے کل بھی پرسوں بھی کہا تھا کہ آپ اپنی پسند کو اللہ کی پسند سے ملا دیں، اس لیے کہ خطیب وہ پڑھے گا جو آپ کو پسند ہے، میزبان اسے بلائے گا خطیب کو جو آپ کو پسند ہے، آپ وہ پسند کریں جو اللہ کو پسند ہے، تو ممبر خود بخود ان سے محفوظ ہو جائے گا جو ممبر کو اپنے پہچانوانے کا ذریعہ بنائے ہیں، اپنی شہرت کا ذریعہ بنائے ہیں، یا پیسہ کمانے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور جس کی وجہ سے ممبر کا خیال رکھنے کے بجائے اپنے ذاتی فائدوں کا خیال رکھتے ہیں کہ میں کیسے نام کما لوں، میں کیسے تعریفیں حاصل کر لوں، میں کیسے زیادہ پیسے حاصل کر سکوں۔ اگر آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے تو خود بخود یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یزید کے حکم سے جب ولید نے امام کو بلا کے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، رجب المرجب کی بظاہر 22 تاریخ دنیا اس نجس وجود سے پاک ہوئی جسے امیر شام کہا جاتا ہے، اور اس کی خبر بہت تیزی سے پہنچائی گئی، اور ہر طرف مطالبے کیے گئے کہ جو یزید کی نگاہ میں سربراوردہ لوگ تھے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ میں ایک بات اور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو امیر شام سے صلح کی تھی، اس صلح کے جو بند تھے، جو اس کے شرطیں تھیں صلح میں جو لکھا گیا تھا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ فی الحال حکومت تیرے حوالے کر رہے ہیں، لیکن تو اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ حاکم نہیں بنائے گا۔ اس نے خیر وہ تو صلح نامہ وہیں پھاڑ کے پھینک کے پیروں کے نیچے کچل کے، اور معاویہ نے کہا تھا کہ یہ میرے قدموں کے نیچے، اور میں نے نہ نماز قائم کرنے کے لیے نہ روزے کے مدنے کے لیے صلح کی تھی، میں نے حکومت کے لیے کی تھی، حکومت میرے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر اس نے اگلی نسلوں کو منتقل کیا، یزید کو منتقل۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مرگ معاویہ سے جو ڈیمانڈ ولید نے جب بلایا امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لیے، 3-4 دن سے زیادہ فاصلہ تاریخ کے لحاظ سے نہیں دکھائی دیتا۔ میں نے آج ذہن میں نہیں آیا، ورنہ میں دیکھ لیتا کہ اس وقت گھوڑے سے سفر تھا، تو شام دمشق سے مدینے کا سفر کتنا لمبا تھا۔ میں یہی دماغ میں آتی ہے بات کہ حکومت کے تخت پہ آتے ہی یزید پورے ملک میں ان بڑی شخصیتوں کو جو اس کی نگاہ میں ایسے جن کو بیعت کرنا چاہیے، سب کی فہرست بھی تیار کر لے اور بھیج بھی دے، یہ اس کے بس کا کام نہیں دکھائی دیتا۔ اس کا مطلب یہ فہرست پہلے سے تیار کی جا چکی تھی امیر شام اور عمر عاص کے مشورے سے۔ اب جو بات یہاں پہ میرے ذہن میں آئی وہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جو اور تمام بزرگ مدینے کے تھے، جس میں خلفائے راشدین کے فرزند بھی تھے اور دوسرے بڑی شخصیتیں تھیں، ایک آدھ کو چھوڑ کے سب نے بیعت کر لی یزید کی، بڑی تعداد نے، اصحاب پیغمبر نے۔ تو علامہ مودودی جو بہترین تفسیر ان کی ہے، اس میں ان کی تفسیر و معروف ہے، ان سے کسی نے کہا، سنیے گا بہت قیمتی جملہ ہے، ان سے کسی نے کہا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں اصحاب نے یا فرزندان اصحاب نے اور مسلمانوں کی بڑی شخصیتوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ جواب میں علامہ مودودی نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب فرزند رسول حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو باقی اصحاب نے کیوں کر لی؟
انتہائی قیمتی باتیں ہیں، اور گواہی تو وہی گواہی ہوتی ہے، دوست کی گواہی، گھر والوں کی گواہی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. گواہی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو بہت دوست نہ ہو، الگ ہو. علامہ مودودی دوستوں میں ہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہیں، ٹھیک ہے نظریاتی اختلاف ہے، وہ خلافت، لیکن انہوں نے خلافت الملوکیت کتاب لکھی ہے. امیر شام کو کبھی انہوں نے امیر قبول نہیں کیا، الگ بات. لیکن جو ہم شیعان اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہم دوستوں کی گویا پہلی فہرست میں ہیں کہ بہت چاہتے ہیں، پھر اور چاہنے والے اور چاہنے والے، پھر بے خبر لوگ، پھر تھوڑے سے انگلیوں پر گنے چنے دشمن. کل بھی تھے، کچھ آج بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ کی ہمیں خبر نہیں ہے. دور سے لگتا ہے دشمن ہوں گے یا ہیں، جب ان کے اندر جاؤ، ان کے قریب پہنچو. آج میڈیا دکھلا رہی ہے کہ کتنے تھے. یا تو دشمنی دوستی سے بدل گئی ہے اور اہل بیت کا نور پھیل رہا ہے اور دلوں کو بدل رہا ہے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کل تک جو مخالفتوں میں زبانیں چل رہی تھیں، آج اہل بیت کے قصیدوں میں چل رہی ہیں. یہ انتظام الہی ہے کہ کربلا جیسے جیسے پھیلتی جا رہی ہے، جہاں جس دل میں تھوڑا سے نور کربلا پہنچتا ہے، وہیں حب اہل بیت ان میں جاگ جاتی ہے. اگر ان کی انسانیت کثرت و شدت گناہ سے مر نہیں گئی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، جو ہے روایات میں کہ علی سے دشمنی کون کر سکتا ہے، علی کا دشمن کون ہو سکتا ہے، آپ روزہ میں سنتے. تو مجھے جو بات یاد آئی، دو، ایک سنا دی پھر دو ہو گئی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. میں بات گواہی کی کر رہا تھا. عمر سعد کو جو بھیجا گیا کربلا سرداری دے کے، ابن زیاد نے بھیجا عمر سعد کو. جب دیکھیے دنیا کی، میں اپنے آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں، عمر سعد بے خبر نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. جب اس کو ابن زیاد نے سرداری لشکر دی اور اس سے کہا کہ لشکر تیار کرو اور جاؤ حسین سے لڑو اور ان کو یا بیعت لو یا سر کاٹ کے لاؤ، تو اس نے کہا مجھے مہلت دو، ایک رات یا اس سے کچھ زیادہ. اس نے مہلت مانگی کہ اس میں سوچ کر کے جواب دوں گا. یہ سوچ کے جواب دینے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ سرداری کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے سامنے ہے کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں. میں اپنے جوانوں کے لیے البتہ ہی مجلسوں میں سنتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن یاد دہانی کر رہا ہوں، اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہ آپ جب مجلسیں سنتی ہیں اور خطیبائیں پڑھتی ہیں تو میں کہیں مجھ میں کانوں میں کچھ آوازیں آ جاتی ہیں. تو تاریخ بیان کرنے میں بھی ہماری بہت سی خطیبائیں، جنہیں آپ مولیانی کہتے ہیں اور جنہیں میں بھی خطیبائیں جو کہہ رہا ہوں، میری مجبوری ہے، پلورل ہے، خطیبہ کا سنگلر ہے، یہ ذاکرہ اور خطیبہ. کبھی کبھی کانوں میں ایسی آواز آتی ہے کہ واقعات کو دلچسپ بنانے کے لیے اسے زیادہ بڑھا پھیلا دیتی. ابھی میں نے کہیں سنا، کانوں میں آواز پڑی کہ جناب زہیر ابن القین کو بلوانے کے لیے فرزند رسول نے بھیجا تھا. تو روایت میں نہیں کہ جناب علی اکبر کو بھیجا تھا، میری نگاہ سے نہیں گزرا. چلیے گئے ہوں گے، لیکن زہیر ابن قین عالم سفر میں ہیں، خیموں میں ہیں. ایسا پیش کیا گیا جیسے کوئی بڑے سردار تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جیسے پورا دربار ساتھ چل رہا ہو. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. جو تاریخ ہے اسے تاریخ کو نگاہوں سے پڑھ کے بیان کیا جانا چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، ابن سعد کو ذمہ داری دی. اس نے ایک رات کی مہلت مانگی. اس کے بعد اس نے جو کہا کہ میں جاؤں گا لڑنے، تو جملے یہ تھے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ اس میں آخرت کا نقصان ہے، دنیا کا فائدہ ہے. اب اس نے جملہ کہا ہو چاہے نہ کہا ہو مجھے اتنا ذہن میں نہیں، لیکن اس نے کہا کہ میری آخرت کا نقصان ہے. آخرت کے نقصان کے بعد جانتا ہے پھر قتل حسین پہ کیوں راضی ہے، دنیا کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں. یہ اور بات ہے کہ اس کی اگر اسے ذرا سے بھی امامت کی عرفان کا معرفت ہوتی تو جب سید الشہداء نے کہا تھا کہ جس رے یعنی ایران، جیسے آج تہران تو تہران نہیں ایران، ویسے رے اس وقت ایک صوبہ تھا حکومت اسلامی کا پورا ایران کی حکومت تو دور کی بات، تجھے شہر رے کا گیہوں بھی نصیب نہ ہوگا، مگر تب بھی نہیں جاگا. خود سوچا، دنیا لی، آخرت ٹھکرائی.
پھر حسین نے جگایا تب بھی نہیں جاگا. تو دنیا کی لالچ، یہاں اس کو کون سی دنیا چاہیے تھی؟ حکومت. یہ دنیا کی لالچ ہے. میں نے پہلی مرتبہ یہ روایت شہید باقر الصدر کے درس اخلاق میں سنی تھی کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ و باب کل بلیہ. امام کا ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، شہرت کی محبت، پاور کی محبت اور اس کے علاوہ دنیاوی محبتیں، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا اور غلطی کا سر ہے. یعنی یہیں سے شروع ہوتی ہیں غلطیاں. ابلیس، اس کے بعد کے ساری چیزیں جو چند بنیادی چیزیں ہیں، کہیں البتہ وہ پہلا گناہ اس کا حسد ہے، وہاں حب الدنیا نہیں حسد ہے، لیکن اندر جائیں گے تو حب الدنیا وہاں بھی ہے. اگر اپنے آپ کو جھکنا پڑے گا، میری بڑائی رہے تو بڑائی رہے، دنیا کی محبت ہے. پہلا امام کے ارشاد حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر غلطی کا سر ہے، وہ باب و کل بلیہ. ہم بہت شکایت کرتے ہیں یہ بلا، یہ آفت. امام نے نہیں کہا کہ آخرت کی بلاؤں کا، نہیں، ہر بلا کا دروازہ دنیا کی محبت ہے. میرے پاس ان چیزوں میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کے سامنے رکھتا کہ جو جوانی کی موتیں ہیں، جو ناگہاں بیماریاں ہیں، ناگہانی بیماریاں لاکھوں ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، دنیا کی محبت کہیں نہ کہیں ہے. روایت ہے مثلا کہ جب اللہ نے جو تمہارے اوپر واجب رکھا، مثلا خمس ہے، اگر تم واجب نہیں ادا کرو گے تو اس سے کئی گنا زیادہ یا راہ حرام میں چلا جائے گا یا برباد ہو جائے گا. اب ہمارا برباد ہونا تو سامنے، حرام میں جانا میں نہیں کسی کے لیے کہہ سکتا، لیکن برباد ہونا، پیسہ لگا اور تباہ ہوئے اور زندگی بھی نہ بچی. تم بلیا، ہر بلا کا سر ہے. ابن سعد بنا کس چیز سے؟ میرے جوان چونکیں. ابن سعد بنا کس چیز سے؟ ابن سعد بنا دنیا کی محبت سے. میں جملہ اور کہہ دوں یہاں پہ، خطیب اعظم تابصرہ کہتے تھے دنیا کی محبت اور ہے، دنیا کا ہماری ضرورت ہونا اور ہے. ضرورت بھر دنیا ہمیں لینا ہے لیکن اس کی محبت کا شکار نہیں ہونا. گاڑی ہم نے بڑے شوق سے اپنی حیثیت سے کچھ زیادہ ہی لے لی، اب اس کی محبت میں ہے، مرے جا رہے ہیں اس کے اوپر صفائی بھی، پوچھائی بھی کہ خروج نہ جائے کہیں. یہ محبت ہے، محبت کا شکار نہ ہو، ضرورت تو ہے. اور ایک جملہ بے انتہا پیغام رسا جملہ ہے، بہت چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بات مولانا غلام ذکر اللہ مقاماً فرمائی، کہا جتنی دنیا، سنیے گا، جتنی دنیا دین کے پیمانے میں آ جائے اتنی دنیا لے لو، جو دین کے پیمانے سے باہر نکل جائے اسے چلا جانے دو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور یہیں پہ جو دوسری حدیث مجھے یاد آ گئی، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جوان پھر سنیں، میری بیٹیاں پھر سنیں، حضور نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی زندگی اور تمہارا دین، تمہاری دنیا کی زندگی اور تمہاری آخرت دونوں ساتھ چلتے رہیں گے، دونوں ساتھ چلیں گے. اللہ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ ساتھ چلیں. یہ تو ہماری بے خبری ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوڑے بغیر دین پکڑے نہیں مل رہا. مثلا اللہ نے ہر چیز کو پاک بنایا ہے سوائے ان چیزوں کو جو چند نجاسات ہیں، ان کے علاوہ کچھ نجس نہیں ہے. اب کھانے پینے میں گوشت میں وہ مسئلے سامنے ضرور لاتا ہوں جو میرے جوان سمجھیں تو بلا وجہ اپنے کو گنہگار نہ بنائیں اور نہ گنہگار سمجھیں. کھانے پینے میں گوشت کے علاوہ، گوشت اور گوشت سے بنی چیزیں، گوشت سے نکلی چربی، جو بھی نکلتا اس سے بنی چیزیں، تب تک کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ دو چیزوں کا علم نہ ہو. ایک یہ اس جانور کا ہے جس کا کھانا حلال ہے، دوسرے اس جانور کا ذبیحہ ہوا ہے. اگر بکری ہے تو ذبح کی گئی،
اگر مچھلی ہے تو پانی سے نکال کے مری، البتہ اس کا بھی مسئلہ ہے، بسل مسئلہ جاؤں گا تو رہ جائے گا وقت۔ اگر سیسانی کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی سے نکال کے مرے، ضروری نہیں ہے جال میں پھنسنے کے بعد بھی مر جائے تو حلال ہے۔ اگر کوئی کبھی مسئلہ تھا، زندگی بہت آسان ہو گئی آپ کی۔ تو حلال ہے کھانا جو اللہ نے حرام کیا اس کو چھوڑ کے، بہت سے جانور حرام ہیں جو حلال ہیں، اور جو ویجیٹیبلز ہیں اس میں سب حلال ہے سوائے زہر کے، جو زہریلی چیزیں وہ حلال نہیں، باقی آپ کوئی پتی کھانا چاہے کھائیں۔ امرود کی چھالے پڑ جاتے ہیں، امرود کی پتی چباؤ، نہ جانے کتنے چیزیں ہیں جو دوائیں ہیں تو کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نان ویج میں جب تک ذبیحہ کا علم نہ ہو، اس کے ساتھ ایک اور آسانی، میں کہاں ہر جگہ ڈیوٹی دوں گا کہ ذبیحہ ہے کہ نہیں، اگر مسلمان کے ہاتھ سے مجھے ملتا ہے تو اللہ نے یہاں اسے معتبر مانا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے ملے تو تمہارے لیے حلال ہے ذبیحہ۔ ایسے جو ڈبوں پہ لکھا ہوتا فلاں کمپنی اور فلاں کمیٹی اور یہ تاج ہوٹل، وہ کہتے ہیں ذبیحہ، نہ، آپ کو ذبیحہ کا اطمینان ہو یا ید مسلم کہتے ہیں، مسلم کے ہاتھ سے، وہ وہاں نہیں، وہ جو بانٹ رہی ہیں وہ نہیں، جو پکا کے دیگ سے کھلا رہا ہے وہ، جو گوشت بیچ رہا ہے وہ اب کاٹ کے ذبیحہ کر کے لا رہا ہے یا کیا کر کے لا رہا ہے، وہ جانے، اس کا خدا ہمارے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ جتنا ویج ہے، دلے، دالیں، سبزیاں، پھل، سب پاک ہیں، چاہے کچی ہو چاہے پکائی جائیں، چاہے چائے بنے، دودھ۔ اب ہندوستان میں اطمینان ہے کہ یہاں دودھ گائے کا ہے یا بھینس کا ہے یا بکری کا ہے، اونٹ کا بھی نہیں ہے، اونٹ کا بھی جائز ہے۔ یہاں کوئی معاذ اللہ ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ معاذ اللہ کوئی سور کا دودھ بکتا ہو یا پلایا جاتا، کوئی نہیں کرتا، گوشت بکتا ہے، دودھ ان کا وہ بھی نہیں، جو کھاتے ہو پیتے نہیں ہیں۔ ایک محاورہ میں نے بہت پہلے سنا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کا کنارہ بتایا جاتا تھا کہ صاحب یہ پیتے ہیں مگر کھاتے نہیں ہیں، پیتے ہیں مگر کھاتے نہیں، یعنی برگر میں جو کھلایا جاتا ہے وہی نہیں کھاتے ہیں، یعنی اتنے سے مسلمان بچے ہیں۔ کچھ میں نے ایک دن آپ سے سنایا ہوگا شاید کہ ایک صاحب روزہ رکھتے نہیں تھے، افطاری کوئی نہیں چھوڑتے تھے، تو کسی نے کہا بھیا شرم نہیں آتی، ایک روزہ نہیں رکھتے ایک افطاری نہیں چھوڑتے، کہنے لگے کیا بالکل ہی کافر ہو جائیں، کم سے کم افطاری کھانے بھر کے تو ہمارے ہاں عزادار بھی ایسے ہی ہیں، اگر وہاں افطاری والے مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں عزادار بھی ہیں، مجلس سے غائب یہاں نہیں۔ لیکن جو ہم دیکھتے ہیں سال بھر دیکھا کرتے ہیں، محرم میں دیکھتے ہیں مجلس سے غائب، فضائل سے غائب، مصائب سے غائب، نوحے سے غائب، ہر جگہ سے غائب، تبرک میں حاضر۔ اگر ہم کہتے ہیں بھیا کہاں آ گئے تبرک لینے، کہنے لگا کیا بالکل ہی عزا کے مخالف ہو جائیں، کیا ایک دم ہی عزادار نہ رہیں؟ دیکھیں عزاداری کا تذکرہ آنا شروع ہوا اور نزول رحمت، نزول باران رحمت شروع ہو گئی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ رحمت ہے، غالی جیتا کوئی بات نہیں، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نزول رحمت ہے، نزول رحمت ہے، ادھر سے رحمت ادھر آ رہی، مگر یہ رحمت پروردگار کی اور جو رحمتیں ہیں کبھی کبھی بس پانی بھر کے رکھ دیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ رحمت کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ لوگوں کے لیے ظاہراً مصیبت بن جاتی ہے، میں نے بہت ناپ تول کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ رحمت کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں پانی اتنا بھرا تھا تو یہ پانی کا قصور نہیں تھا، ہم نے نظام قدرت کو بدلا، ہم نے ندیاں پاٹی، ہم نے سمندر پاٹے، تو اب یہ سیلاب آ رہا ہے، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ رحمت ہے، ہم نے اسے مصیبت بنایا۔ مگر ایک نزول رحمت ابھی دماغ میں بات آئی جو صلوات کے ذریعے ہوتی ہے، جو ادھر سے ادھر کشتی اہل بیت پہ آتی ہے جس میں ہم بھی سوار ہیں، یہ صلوات کے ذریعے مانگی گئی وہ رحمت ہے کہ جو دشمن پہ بھی آ جائے تو رحمت ہی بن کے آتی ہے، مصیبت بن کے نہیں آیا کرتی ہے۔
باقی آئے وائے گی نہیں، دشمن پہ آنے والی نہیں ہے، یہ تو صرف ان. اور ایک بات اور آپ سے بھی کہہ دو، چلیے بہت باتیں ہیں. کشتی کے کنارے بہت عمدہ کشتی ہے بہتی جا رہی، آپ کہیں واہ واہ کیا بہ رہی، کیا بہ رہی، کیا زبردست کشتی ہے، اور کھڑے باہر ہیں. تو اگر ایک دم سے کوئی موج اٹھی تو ہم باہر کھڑے تعریف کر رہے ہیں، بچیں گے؟ نہیں بولیے، اب آپ کو بولنا پڑے گا. ہم کھڑے واہ واہ کر رہے ہیں، بڑی شاندار کشتی ہے بڑے خوبصورت، بہت اچھی، بڑی مضبوط. نہیں بچیں گے، اس کشتی پہ سوار ہوں گے تو بچیں گے. محمد و آل محمد اگر کشتی نجات ہے تو ان کی سبحان اللہ اور تعریف اور واہ واہ اور فضائل بیان کرنے سے نہیں بچ سکتے ہیں. اس کشتی میں بیٹھنا پڑے گا، یعنی جدھر وہ جائے ادھر تم جاؤ، جدھر سے مڑے ادھر سے مڑو، جدھر چلے ادھر چلو، چلو رکے تو رک جاؤ، بڑھے تو بڑھتے جاؤ، تبھی ڈوبنے سے بچ سکو گے، تبھی ساحل نجات تک خود کو پہنچا سکو گے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اور کشتی سفینہ اہل بیت، کشتی نجات، وہ کیا ہے؟ واجبات و مستحبات کے لیے بڑھتے ہیں اور حرام اور مکروہ سے رکتے ہیں اور بچتے ہیں. تو رحمت آئی اور جتنی ضرورت ہوتی اتنی آتی، نہ زیادہ نہ کم. اور کم لگے تو وہ بھی ہماری حرکتوں کا نتیجہ ہے. پورا علاقے کے درخت کاٹ دیے جائیں گے. اللہ جہاں درخت لگے، دبئی وغیرہ میں پہلے ریگستان تھا، کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، درخت لگا دیے گئے تو وہاں بارش ہونے لگی. اور ہمارے یہاں جنگل کٹ رہے ہیں تو نتیجہ ایک بارش. بہرحال بہت. تو میں کہاں سے چلا تھا؟ ابن سعد. اللہ نے حسین جو اٹھے تھے کس لیے؟ حق باطل کے سامنے نہیں جھکے گا، چاہے ظاہراً کتنے ہی کمزور ہو. انصاف اور عدالت والے ظلم کو روکنے ضرور جو کوششیں کریں گے، چاہے ظاہراً ان میں طاقت نہ ہو. یزید نے مطالبہ بیعت کیا، حسین نے انکار کیا. میں نے اس میں بات کہی کہ کیوں انکار کیا؟ اعتراض تھا جب سب نے بیعت کر لی، حسین نے کیوں؟ تو جواب دیا علامہ مودودی نے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو بقیہ نے کی کیوں؟ فرزند رسول جگر حسین ٹکڑا، حسین منی، یعنی حسین وقت محمد ہے اور پیغمبر کہہ گئے کلنا محمد. تو حسین کا انکار بیعت اصل میں محمد کا انکار بیعت ہے. علامہ مودودی کی جملے کی گہرائی، میں نے پیغمبر کا نام لے لیا بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے بھی صلوات نہیں بھیجی. بیعت سے انکار کیا حسین نے. ابھی اس لفظ تک جاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بیعت ہی کی بات میری مثال ایک بہت عظیم. میں نے کہا دشمن کی گواہی. ابن سعد نے دنیا کی لالچ میں سرداری قبول کی. دنیا کی محبت اور ہے اور دنیا کی ضرورت اور ہے. دنیا سے اسلام دنیا سے آپ کو ہٹاتا نہیں ہے. پھر سنیں میرے جوان، میری بیٹیاں، میرے بوڑھے سب سنیں. آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیٰ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. یہ دنیا کس کے لیے بنائی گئی؟ ان پجتر پاک کے لیے نہیں، ان کی محبت میں بنائی گئی. پھر توجہ فرمائیں، دنیا اتنی بڑی نہیں ہے کہ محمد و آل محمد کے لیے بنے. تو میں نے کہا پھر پروردگار ان کی محبت میں بنائی کس کے لیے؟ کہا تمہارے لیے. تمہارے لیے. اللہ کہتا ہے خلق لکم، تمہارے لیے، ہمارے آپ کے لیے. تو ان کی محبت میں بنی ہمارے لیے. تو پھر ان کے لیے کیا بنایا؟ کہ دنیا اصلاح نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دنیا بنائیں. ان کے لیے ہم نے اپنی رضا بنائی ہے، اپنی مرضی بنائی ہے، اپنی خوشنودی بنائی ہے، اپنی قربتیں بنائی ہیں. نہیں، خالی سرور ہلانے سے کچھ زیادہ کام نہیں چلتا ہے. ارے دیکھیے بزرگ، ہمارے بزرگ بہت ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار تھے. یہ واہ واہ بعد میں نکلی ہے. بچپن میں سمجھتے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ، یعنی ادھر ہمت افزائی بھی ہو رہی ہے اور ادھر ذکر خدا کا ثواب بھی چلتا چلا جا رہا ہے. تو ایک آدھ سبحان اللہ آپ بھی کہہ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں نے چند زیادہ ہی وقت لے لیا، لیکن آخر
ابن سعد خود اپنے کو نہ سنبھال پایا، نہ روک پایا. پھر امام نے کہا تجھے جو ایک گیہوں کا دانہ نہ ملے گا تہران کا، رے کا تہران کا پرانا نام رے، آج بھی شہر رے کے نام سے الگ ہے، لیکن وہ حقیقت ایک اصلی شہر وہ ہے، باقی سب اس کے بعد بسا ہے، اور پورا ملک تھا. نہ ملا تو امام نے بھی سمجھایا، تب بھی عمر سعد کی سمجھ میں نہ آیا. اب میں پھر یہیں پہ ایک بات آگے لے جاؤں گا ضرور اپنے بچوں اور جوانوں کو جو اپنے کھانے کے شوق میں کبھی کبھی حلال حرام کی فکر سے دور ہو جاتے ہیں، اور بیچ میں وہ بات رہ گئی کہ حلال ہے سب کچھ وہ جو حرام کی فہرست میں نہیں ہے. کھانے پینے میں ایک فہرست حرام کی ہے. پانی کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں میں صرف سفنے دار مچھلی حلال ہے، اور وہ سب سے زیادہ ہے. جو اس کے علاوہ ہے وہ حرام ہے. اس میں جھینگا جو ہے، انگلش میں اس کا کیا نام ہے؟ نہ پران نہیں، شرمپ. اور تیسرا بتائیے، جھینگا جو چھوٹا والا ہے، شرمپ، لابسٹر نہیں، کریب وریب نہیں، شرمپ. ایک نسل جھینگے کی ذرا بڑی ہوتی ہے، میں بھولتا ہوں الفاظ میں نے یاد رکھے تھے، اب نہیں یاد رہتے. ایک شرمپ کی چھوٹی بڑی قسم ہے، وہ بھی جھینگے کے خاندان سے ہے. بس اس کے علاوہ لابسٹر پاسٹر جو ہیں، کیکڑا، وہ نہیں. یہ حلال مچھلی ہے. وہ بھی سائنس میں جائیے گا تو مچھلی ملے گی، اور یہ بھی جائیے گا جہاں چھلکے نہیں ہیں وہ اصل میں مچھلی نہیں ہے. خیر، اس کے علاوہ اب یہ تو ہو گیا گوشت. نان ویج میں یہ ہو گیا. ویج میں سب حلال ہے سوائے زہر کے، موت کا ذریعہ بنے. اور دوسرا قانون، ہر چیز پاک ہے سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے بتا دیا نجس ہیں. اس کے علاوہ سب پاک ہیں جب تک کہ آپ کو ان کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے. یہ کی پوائنٹ ہے. اسلام کی زندگی آسان ہے. آپ کو ان کے پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے، اطمینان نہ ہو جائے. اور یقین اور اطمینان کسے کہتے ہیں؟ میں نے اپنے لیے تراشا ہے کہ میں کہوں یہ زمین بارش ہو رہی ہے، سب چل کے آئے ہیں، اور وہاں کتے بھی چلتے ہیں، اور کون چلتا ہے؟ سب نجس ہے. لیکن میں کیا قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ واللہ یہ نجس ہے؟ اگر میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں تو نجس ہے میرے لیے، اور اگر میں نہیں کہہ سکتا تو پاک ہے میرے لیے. اب چھینٹ پڑ گئی، نماز چھوڑ دی. ارے چھینٹ کمبینیشن ہے دو چیزوں کا، ایک مٹی ایک پانی. پانی پاک کرتا ہے، مٹی پاک کرتی ہے، تو دونوں پاک کرنے والی مکس ہو کے نجس کہاں سے کر دیں گی؟ چھینٹ آپ کو یقین ہے کہ نجس ہے. ابھی کتا گزرا میرے آگے آگے، اب میں چل رہا ہوں پیچھے پیچھے، مگر چند گھنٹے کچھ منٹ قانون ہے اس کے نگاہوں سے اوجھل ہونا بھی پاک کرتا ہے. بہت چیز ابھی میں بہت چیز نہیں جانا چاہتا. کوئی چیز میرے سامنے نجس ہوئی، اب نگاہوں سے اوجھل گئی، دوبارہ آئے گی تو میرے لیے نجس نہیں رہ جائے گی. تو آپ کو جب تک یقین نہ ہو، میں اتنی دیر سے آپ میں محنت کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کہیں رکے، آپ ڈھابے پہ گئے، چائے بن رہی، آپ کو نہیں پتا کون ہے، ہوا کرے لگے ہیں آپ دیکھ رہے فوٹو ووٹو، مگر آپ کو نہیں پتا بنانے والا کون. آپ قسم کھا کہہ سکتے ہیں چائے بنا کے اس میں انگلی ڈالی، اس نے نجس کیا ہے. اتنا بیوقوف تو کوئی نہیں. ٹرین میں چائے بک رہی ہے، کھانا پانی بک رہا، تو جہاں آپ قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے نجس ہے وہ پاک ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم بلا وجہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اسے نجس سمجھتے ہوئے بھی کھاتے پیتے ہیں، تو دو نقصان کرتے ہیں. ایک خود کو نجس سمجھ کے کم از کم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرے نجس سمجھ کے کھا کے اللہ کی بارگاہ میں سرکشی کرتے ہیں. مسئلے سے واقفیت بڑھاتے جائیے گا، دین کی پابندی بھی آسان ہوتی جائے گی، خدا کی ناراضگی بلا وجہ لینے کا ذریعہ نہ ہونے پائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ابن سعد کے سامنے مطالبہ آیا لشکر. حسین نے بھی جب اپنی بات سنا رہے تھے اور شور مچائے تھے، یزیدی لشکر والے جانور درندے ڈھول پیٹ رہے ہیں، ہنگامہ مچائے، تو حسین نے تقریر میں کہا تھا، سب کی شہادتوں کے بعد کا واقعہ ہے، پھر آ گئے تھے کہ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ. جب شور مچتا رہا تو حسین نے کہا میں رسول کا بیٹا تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا، اب پھر ذرا سے رک جائیں. اگر حسین کہہ رہے ہیں اور ان پر اثر نہیں ہو رہا
اور اگر حسین کی بات کہی جا رہی ہے اور میں سنوں اور مجھ پر اثر نہ ہو تو مجھے کہیں نہ کہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اب سنیے، حسین نے کہا کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم پر اثر نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ لقد ملئت بطونکم بالحرام، تمہارے اوپر حسین کی بات کے بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے، بھر دیے گئے. تو عزیزو، اندر حرام نہ جانے پائے. سب لوگ چوریاں نہیں کرتے، سب غصب نہیں کرتے، سب حق نہیں مارتے، لیکن ہم اس جگہ رہ کے بلا وجہ جو پاک نہیں پاک ہے اسے نجس سمجھ کے کھا لیتے ہیں. اندر حرام سے پیٹ نہ بھرے، رشوتوں کا کھانا بچوں کو پیٹ میں نہ جائے، بزنس کی بے ایمانی کا پیسہ ہمارے اور بچوں کے پیٹ میں نہ جائے، حلال کھانا ان کے پیٹ میں جائے گا تو حسینی بنے گا. اور خدا نہ کرے نجس اتنا کھلایا کہ پیٹ اس سے بھر گیا، خون اس سے بن گیا، گوشت اس سے بن گئے، تو پھر اس کا حسینی کردار حسینی والا ہونا مشکل ہے. حسین حسین کہنا اور ہے، حسینی کہنا اور ہے. زبان سے لبیک یا حسین کہنا بہت آسان ہے، لیکن مان سے لبیک یا حسین کہنا بہت مشکل مسئلہ ہے. لہذا ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اسے سن کے اس پر عمل بھی کریں. اب جلدی بات کو ختم کروں. ابن سعد آ گیا 3 محرم کو، بظاہر میں تاریخ بھولنے لگا ہوں اس لیے نہیں زیادہ کہتا. اس کے بعد مسلسل رسالہ فوج یزید ابن زیاد بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 9 محرم کو شمر پہنچا ابن زیاد کا خط لے کے کہ یا حسین کا سے بیعت لو، یا حسین کا سر کاٹو، یا لشکر کی سرداری شمر کو دے دو. سنیے، بہت قیمتی جملہ میں نے کہا، دشمن کی گواہی، بہت قیمتی جملہ. تو شمر سے ابن سعد نے کہا کہ تو نے اپنی سرداری کے لیے کوشش کی ہے، مجھے تجھے نہیں دوں گا. لیکن سنیے، اس کا تاریخی جملہ ہے دشمن کی گواہی. ابن سعد نے کہا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے. اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ حسین بیعت نہیں کریں گے. تاریخ میں عربی میں جملہ ہے لِأَنَّ بَيْنَ جَنْبَيْهِ قَلْبُ أَبِيهِ، حسین بیعت نہیں کریں گے اس لیے کہ حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. بہت بڑا میسج گیا ہے، آپ نے سب نے توجہ نہیں دی. ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے، یعنی نہ کل علی نے بیعت کی تھی نہ آج حسین بیعت کریں گے. ایک سلامات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. حسین سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا. اس کے بعد سید سجاد قیدی بن کے، حسین کے بعد تو پھر بھی طاقت ہے، عباس، ابو محمد حنفیہ، مسلم بن عقیل، اور اس کے علاوہ پیغمبر کے بیٹے بہت مسلمان موجود ہیں. آئے بھی گئے بھی. آئے تھے خالی دین کے لیے نہیں، آخرت کے نہیں، دنیا کے لیے. جب دیکھا دنیا نہیں ملے گی، جان جائے چلے گئے. پھر بھی حسین کا ایک بہت پاور تھا. سید سجاد تو قیدی بن کے گئے تھے دربار یزید میں. سید سجاد کے قتل کا فیصلہ کیا. یزید نے بار بار زینب کبریٰ سامنے آ گئی، لیکن کوئی تاریخ کہیں بتائے کہ یزید نے ایک بار بھی سید سجاد سے بیعت کا مطالبہ کیا ہو. تو طاقتور حسین سے جو یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، بظاہر قیدی سید سجاد سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد مروان ابن حکم سے بنی امیہ کی حکومت، پھر بنی عباس کی حکومت، متوکل بھی اس میں، ہارون رشید بھی اس میں، منصور دوانقی بھی اس میں، ظالمین اس میں، عبد الملک ابن مروان جیسے ظالمی ظالم ہے. اور ادھر سید سجاد، سب ائمہ. تھوڑا اگر لوگ ان کو ماننے بھی لگے تو اتنا بڑا پاور نہیں ہے. قید میں ڈالا، 10 سال 15 سال رکھا، قید خانوں میں رکھا، گھروں میں قید رکھا، سب کیا، مگر کسی نے بیعت کا مطالبہ کیا؟ اگر تاریخ بڑھتی ہے تو ایک نہیں کہتی کہ بیعت کا مطالبہ کیا، یہ کہتی ہے
کہ علی رضا تک آتے آتے انکار بیعت حسین اس درجے میں پہنچ گیا تھا کہ جو مطالبہ بیعت کر رہے تھے ان کی نسل کہہ رہی تھی اب آپ کو ہم حکومت حوالے کرتے ہیں، آپ ولی عہد بن جائیے، یعنی ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یہاں تک پہنچا دیا۔ تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ انکار حسین کا لہجہ مجلسوں میں پڑھتے ہیں آپ، ہم بھی پڑھتے سنتے ہیں، مگر ہر سال یاد دلاؤں گا انکار حسین کی قیمت کو پہچانیں تاکہ ہمارے اندر بھی باطل کے انکار کی طاقت پیدا ہو۔ جو پیغام حسینی ہے، پیغام حسینی ہے، جو کربلا کا مقصد ہے، ان میں سے ایک یہی ہے، صرف ان پہ رونا تو ہماری فطرت ہے، ان پہ رونا تو ہماری طینت کا تقاضا ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی طینت سے بنے ہیں۔ یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، جب ہم سے بنے ہیں، ہماری بچی طینت سے بنے ہیں تو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ تو فطرت ہے ہماری، یہ تو ہم کرنے پہ مجبور ہیں، ہم سے ہو نہیں سکتا کہ ان کی مصیبت پہ ہم رنجیدہ نہ ہوں اور ان کی خوشی میں ہم خوش نہ ہوں۔ تو عزاداری صرف اس لیے نہیں رکھی گئی کہ ان پہ رو لیا جائے۔ سیدہ زہرا نے اگر حسین کی قربانی پہ رضامندی دی تو کیا خالی اس لیے تاکہ لوگ ان پہ روئیں اور ہمیں پرسہ دیں؟ پرسہ دیں گے ہم ان کی والدہ کو بھی، ان کے بابا کو بھی، ان کے نانا کو بھی، ان کے اولاد کو بھی، زمانے میں ان کا جو پوتا، سب کو پرسہ دیں گے۔ لیکن یہ شہادت اس لیے نہیں ہوئی کہ بس ان پہ رویا جائے۔ عزاداری کا یہ مقصد نہیں کہ بس عزاداری ہمارا مقصد بن گئی، پھر عزاداری کہاں ہمیں لے کے جا رہی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں دھیرے دھیرے عرض کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، اور یہی کوشش کروں گا۔ شرک یہی سمرا ہونا چاہیے کہ ہم جب یہاں سے 10 دن پورے کریں تو ہم پیغام عزا جو ہمیں سکھا رہا ہے وہ کیا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت لے کے اٹھیں، دین کی پابندی کی طاقت لے کے اٹھیں، اصلاح نفس اور معاشرے کی بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی فکر اور صلاحیت لے کے اٹھیں، کمزور کی مدد اور کام آنے کا جذبہ لے کے اٹھیں، ظالم کا مقابلہ کرنے کی فکر اور طاقت اور تدبیر لے کے اٹھیں، نماز کو بچانے کے لیے اٹھیں، روزے کو بچانے کے لیے اٹھیں، معاشرے پر دین کو نافذ کرنے کا جذبہ لے کے اٹھیں، جس کا پہلا قدم ہوگا اپنے گھر پہ دین کو نافذ کرنا، جو سب حسین کرنے اٹھے تھے اور جو عزاداری کو ہم سے یہ کام انجام پانا چاہیے۔ یزید کے حکم سے ولید نے جب بلایا، بڑی لمبی گفتگو ہے، جب ولید نے بات رکھی تو آخر میں امام نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثل یزید۔ ہر سال آپ سنتے ہیں، حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے تعارف کرایا ہے، اس میں کہا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارے گھر میں وحی آئی ہے، ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا، ہمارا گھر فرشتوں کا آمد و رفت کی جگہ ہے، ہم نبوت کا خزانہ ہیں، ہم معدن ہیں، منبع ہیں رسالت کا۔ اپنا تعارف کرا۔ یزید بھی کہا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، وہ خون بہاتا ہے، وہ شرابی ہے۔ پھر فرمایا نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، علی کا بیٹا معاویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا، فرزند رسول فرزند ابو سفیان کی بیعت نہیں کرے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ مثلی، میرا جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میرا جیسا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا۔ ہم غلاموں کو بھی سوچنا ہوگا کہ حسین کہہ رہے میرا جیسا، تو ہم حسین جیسے نہ سہی مگر حسین کے تو ہیں، تو جو حسین کا ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ یزید یعنی بیعت، یعنی فجر فسوق، یزید یعنی سرکشی، یزید یعنی اللہ کی مخالفت، یزید یعنی ظلم، یزید یعنی قتل و غارت، یزید یعنی مذاق، دین کا مذاق اڑانا، دین کا انکار کرنا۔ ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ حسین نے کہا میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بس یہ جو آخری بات سنانا چاہتا ہوں اور جوانوں کے لیے بڑھ رہا ہوں اسے، مجھے تو عرصہ ہو گیا یہ بات کہتے ہوئے، حسین نے کہا میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، سید سجاد تو بظاہر بہت کمزور سے ان کے مطالبہ بیعت کیوں نہیں کیا، ساتویں امام سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کیا، ہارون رشید نے قید میں رکھا۔ میری وجہ یہی ہے میرے عزیزو، شاید کہ اگر حسین کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو ایک شخص کا انکار ہوتا، لیکن جب حسین نے کہا میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو یہ ایک کردار کی زبان تھی، ایک شخصیت کی زبان تھی۔ اب زمانے میں دیکھتے چلے جاؤ، جہاں میرا جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت
نہیں کرے گا۔ لہذا دربار میں یزید نے حسین کے فرزند سے مطالبہ بیعت نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بھی جانتا تھا یہ بھی وقت کے محمد ہیں، جیسے کل وقت محمد نے بیعت نہیں کی آج نہیں کریں گے۔ اور یہی ساری حکومتیں جانتی تھی، ہر دور کا جعفر صادق، محمد باقر، موسیٰ کاظم، علی رضا اپنے دور کا حسین ہے، نہ حسین نے یزید کی بیعت کی تھی نہ یہ باطل کی بیعت کریں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر مل جل۔ اس کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑی۔ کربلا پوری قربانیوں کی تاریخ ہے، اور قربانیوں کی تاریخ آج آگے بڑھ رہی ہے۔ قربانیوں کی تاریخ آگے بڑھ رہی ہے۔ میں بالکل آپ کے سامنے کل تک تذکرہ کیا ہے کہ جب سے حسین کا لشکر کربلا میں آ کے رکا، پہلے دن سے مسلسل ابن زیاد کی تاکید تھی کہ پانی تک نہ پہنچے، پانی کے پاس نہ جائیں، پانی کے پاس نہ ٹھہریں۔ پہرا 2 محرم سے تھا، مگر جیسے جیسے رشید یزید کی فوج کی تعداد بڑھتی گئی پہرا سخت ہوتا گیا۔ 5 محرم کو خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ تھوڑا تھوڑا پانی کوششیں کر کے حسین کے چھوٹے سے لشکر والے 2 محرم سے 5 محرم تک لاتے رہے تھے۔ 5 کو پانی ختم ہو گیا اور اب پانی نہ آ سکا۔ بچا ہوا پانی 7 محرم تک چلا۔ 7 محرم کی صبح آئی ہے تو کربلا میں خیموں میں حسین کے پانی نہیں تھا، حسین کے خیموں میں پانی نہیں تھا۔ اور وہ 7 کی صبح کو جو پیاس شروع ہوئی، وہ شہداء کی پیاس عصر عاشور تک بجھ گئی، مگر اسیران اہل حرم کب تک پیاسے رہے ہیں وہ صحیح طور پہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ پانی ملا بھی ہے تو کبھی جی بھر کے نہیں ملا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یاد کرنے کی کچھ تاریخیں رکھی ہیں، ان تاریخوں میں سے ایک تاریخ 7 محرم کی تاریخ ہے، جو حسین کے گود کے پالے بڑے بھیا کی یادگار اور بھیا کا یتیم قاسم ابن حسن کی شہادت سے مخصوص ہے۔ امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا، بار بار دیا گیا، آخری بار دیا گیا تو اتنا شدید تھا کہ خون کی قے آئی، طبق رکھا گیا، کنبہ جمع ہے، بہن بھی، بھائی بھی، بیوی بھی، بچے بھی، کنبہ جمع ہے۔ تشت میں خون گرا، کلیجے کے ٹکڑے گرے۔ حسین پوچھتے رہے بھیا یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ کہا میں زندہ رہا تو میں بتاؤں گا، اگر نہ رہا انہوں نے کسی طرح نہیں بتایا یہ ظلم کس نے کیا ہے۔ گھر کے اندر ہی سے یہ ظلم ہوا تھا۔ جادہ بنت اشس ملون کی بیٹی، جس کا بھائی محمد ابن اشد کربلا میں لڑنے آیا تھا، وہی قاتل امام حسن تھی۔ امام حسن نے دم توڑا، رات کے سناٹے میں دم توڑا۔ وہیں ایک 3-4 سال کا بچہ حسن کا بیٹا قاسم موجود ہے، اور حسین کی بے چینی دیکھ کے جب سید الشہداء نے گریہ شروع کیا، بھیا یہ ظلم آپ پہ کس نے کیا ہے؟ بھیا آپ کو کس نے ستایا؟ بھیا آپ کو خون کون تھوکا رہا ہے، تھوکنے مجبور کر رہا ہے؟ تو حسن مجتبی نے رو کے کہا تھا کہ بے شک تمہارے لیے بڑی مصیبت ہے، مجھ پہ بڑی مصیبت ہے، کلیجے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور خون کی قے ہو رہی ہے، شدید اذیت ہے، لیکن فرمایا لا یوما کیومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا حسین مصیبت یہ بھی ہے، مگر جو مصیبت تمہارے اوپر آنے والی ہے ویسی مصیبت کسی پہ نہیں۔ حسن یہ منظر دیکھ رہے تھے، لہذا اسی درمیان خاموشی سے ایک چھوٹی سی تحریر لے کے جناب ام فروہ کے حوالے کی، مادر حسن کے حوالے کی، اور یہ فرمایا کہ جب میرا بیٹا قاسم کربلا پہنچے، انہیں معلوم ہے سب، اور بہت تنگ دل ہو تب یہ میری تحریر کھول کے دیکھ لینا اور اسے دے دینا۔ تاریخ آگے بڑھی، قاسم حسین کی گود میں پلے بڑھے، 10 محرم آئی، مجاہدین جانے لگے، پھر بنی ہاشم کے کنبے کے لوگ
مسلم کے فرزند شہید اور محمد شہید. قاسم بار بار آتے ہیں چچا مجھے بھی اجازت چاہیے, چچا مجھے بھی اجازت چاہیے. اچھا ایک بات اور اس سے پہلے سن لیں, قاسم کو پتا ہے کہ آج مجھے شہید ہونا. کیوں پتا ہے؟ شب عاشور جب حسین نے اپنے سارے اصحاب کا امتحان لے لیا اور جب کوئی نہ گیا تو پھر بتایا کہ دیکھو کل جنگ ہے اور کل تم سب شہید ہو گئے, اور فہرست شہداء سنانا شروع کی. فہرست شہداء میں اصحاب کا نام آیا, انصار کا نام آیا, اہل بیت کا نام آیا, مگر ایک نام نہ آیا اور وہ تھا قاسم کا نام. قاسم 13-14 سال کا نوجوان کھڑا ہے, میرا چچا ابھی میرا نام لے گا, میرا چچا ابھی نام لے گا, مگر حسین چپ ہو گئے, حسین چپ ہو گئے. قاسم آگے بڑھے, چچا آپ نے سارے نام لیے اور محمد کا بھی اور مسلم کے بیٹوں کا بھی, میرا نام نہ لیا, کیا میں شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ حسین نے سیدھا جواب دینے سے پہلے کہا, قاسم تمہاری نگاہ میں موت ہے کیسی؟ کہا میرے مولا, میرے آقا, شہد سے زیادہ میٹھی میرے لیے ہے. اس وقت سب سے میٹھی چیز شہد ہے, شہد سے زیادہ میٹھی تیرے لیے ہے, میرے لیے ہے. حسین نے کہا بیٹا تمہارا نام ہے, تم ہی شہید نہیں ہوگے, تمہارا 6 مہینے کا بھیا اصغر بھی شہید ہوگا. اپنا نام سن کے قاسم خوش ہوئے تھے, مگر 6 مہینے کے بھیا کا نام سن کے قاسم تڑپ گئے. بابا, چچا, ارے بھیا شہید ہوگا, میں تو لڑنے جاؤں گا, گھوڑے میں بیٹھ کر شہید ہوگا, میرا بھیا تو ابھی گھٹنیوں چلتا ہے, وہ کیسے شہید ہوگا؟ کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ حسین نے دیکھا اس نوجوان کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے بتایا جائے ظالم خیموں میں آ جائیں گے, تو کہا نہیں بیٹا, اصغر خیموں میں شہید نہیں ہوں گے, میں اپنے ہاتھوں سے لے کے جاؤں گا اور کربلا میں شہید ہوں گے. قاسم مطمئن ہو گئے کہ خیموں میں نہیں آئیں گے ظالم, مگر حسین کو تو معلوم ہے خیمے لٹیں گے, چادریں چھینیں گی, تماچے مارے جائیں گے. اجرکم اللہ. صبح سے رن برپا ہو گیا, اجازت نہیں ملتی, چچا اجازت, چچا اجازت. ارے بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اب قاسم تھک گئے, کونے میں بیٹھ گئے, مایوسی کے عالم میں بیٹھ گئے. ایسی مائیں کہاں ملے گی کربلا کے علاوہ؟ ام فروا سمجھ گئی کیا معاملہ. کا بیٹا کیا بات ہے؟ اب کیا کروں؟ چچا کسی طرح اجازت نہیں دیتے. شاید یہ بھی کہا ہو بابا ہوتے, شاید یہ بھی کہا بابا ہوتے تو چچا کیسے روکتے, مجھے اجازت مل جاتی. ام فروا نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو, اجازت مل جائے گی. گئی, ایک صندوق سے چھوٹا سا پرچہ نکالا کاغذ کا, کہا تمہارے بابا جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھے پرچہ رکھو اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا. بعض خطبہ سے میں نے سنا ہے کہ بہادر میں بندہ تھا, اسی کو کھولا اور کہا کہ لے لو. ابا حسن نے کہا تھا جب کربلا میں میرا بھائی اکیلا ہو اور قاسم کو اجازت نہیں مل رہی اور پریشان ہوتی ہے, میرے حسین کو دے دینا. پرچہ ملا, دیکھا, دوڑے دھاڑے امام حسن مجتبیٰ حسین کی خدمت میں آیا, فرزند مجتبیٰ, بابا چچا یہ لیجئے بابا کا خط ہے. اور روایت کہتی ہے وہ پرچہ دینے کے ساتھ ساتھ قاسم بن حسن ارے کبھی امام حسین کے قدموں کو چومتے تھے, کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے. ارے چچا آپ اجازت دے دو, اب چچا اجازت دے دو. حسین نے پرچہ کھولا, آنکھوں سے لگایا, لبوں سے چوما, بھیا کے خون کے منظر سامنے آ گئے. ارے میرے بھیا حسن نے لکھا تھا کربلا میں تم اکیلے ہو گئے, میں نہ ہوں گا, میرے اس قاسم کو میری طرف سے شہادت کے لیے قبول کر لینا. اب حسین کیسے روکے؟ ہجرت کی تاریخ کہتی ہے کربلا میں جیسے کچھ لوگوں کو رخصت کیا ہے, ان میں سے ایک قاسم ہے. ارے اکبر کو بھی رخصت کیا, حسین ٹھوکر کھا کے گرے تھے مگر بے ہوش نہیں ہوئے تھے. قاسم کو کلیجے سے لگا کے اتنا روئے دونوں کہ بے ہوش ہو کے بس کھا کے گر پڑے. ہوش میں لانے کے لیے پانی کہاں سے آئے؟ ہوش میں آئے 14 سال کا بچہ, بڑا گھوڑا, اس پہ لمبی رسیوں سے تنابے, بنی ہاشم کی قد و قامت کے اعتبار سے قاسم کو باتوں پکڑ کے بٹھایا. ابو الفضل عباس نے دیکھا پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں, رسی کاٹ کے رکابوں اونچا کیا, لڑنے گیا فرزند علی. بس ازرق نے بیٹے بھیجے, ان سے نہیں جیت سکا, سب کو مار ڈالا. ازرق بھی زخمی ہو گرا. آخری حملہ یا ازرق تھا یا کوئی اور سپاہی تھا. ایک مرتبہ قاسم نے اسے بھی مارا, وہ گرا, گھبرا کے اس نے پکارا اپنی فوج کو مدد کے لیے آؤ. ادھر قاسم پہ کسی نے بڑھ کے اسی عالم میں, اور بعض روایات کے مطابق ازرق نہیں کہا تھا دیکھو تمہارے تسمے کھل گئے ہیں, اور قاسم جھکے تو سر پہ تلوار ماری. قاسم
کے سر پہ تلوار پڑی، اب تیورا کے گرے، آواز دی چچا چچا مدد کرنے کو آؤ، چچا مدد کرنے کو آؤ۔ ادھر جو ظالم سر کاٹنے کے لیے حضرت کا قاسم کا بڑھ رہا تھا، حسین نے دور سے للکارا، رک جا ظالم، رک جا ظالم، رک جا ظالم۔ اب وہ ظالم گھبرا کے چیخا، ارے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ پورا لشکر دوڑ پڑا، ادھر سے حسین چلے، ادھر سے چچا، ارے چچا، ارے چچا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ حسین کا قاسم کا جسم پامال ہوتا چلا جا رہا ہے، پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا۔ دھول ہٹی، ظالم بھاگے، حسین سرانے پہنچے، بیٹا تیرا چچا تجھ سے شرمندہ ہے، بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو تیری مدد نہ کر سکا، کام نہ آ سکا۔ روایات کہتی ہیں جسم قاسم ٹکڑے ٹکڑے تھا، حسین نے جب اٹھا کے کلیجے سے لگایا تو چھوٹے سے قد کے قاسم کے پیر زمین پہ کھچ رہے تھے، اتنا بری طرح سے تلواروں سے کاٹا گیا تھا۔ خون میں ڈوبے قاسم کے لاشے کو لے کے حسین آئے، ام فروہ آؤ، تمہارا بیٹا دلہن بن کے دلہا بن کے آ گیا۔ خون کی لڑیاں ہیں دھاروں کی جو صحرا بنی ہوئی ہیں، ماتم شروع ہو گیا۔ واہ قاسمہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ، اٹھو مومنو، اس کے یاد میں اٹھو کہ جس کی ماں حسرت لے کے چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔